السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ وقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شأن حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ یہ مبارک ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، چند ہی دنوں میں انشاءاللہ تعالی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا۔ اس ماہ مبارک میں بہت سے لوگ دور دراز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور حج کی سعادت سے مشرف ہوتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس بندے پر حج فرض ہو اس کو چاہیے کہ وہ حج کا رکن ادا کر لے۔ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جو مالداروں پر فرض ہے، اور یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، بار بار اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر بار بار ادا بھی کیا جائے تو اس کو نفل حج کہا جائے گا۔ تو ایک مرتبہ زندگی میں ہر بندہ یہ نیت کر لے کہ اللہ نے مجھے جتنی استطاعت دی ہے، اگر میں جانے آنے کی طاقت ہے اپنے پاس تو ہمارا کام ہے کہ ہم ایک مرتبہ حج کی سعادت سے بہرور ہو جائے، کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس مال و دولت رہنے کے باوجود بھی اگر اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کرتے تو یہ بہت بڑی بدبختی، نادانی اور محرومی کی بات ہے۔ اور دیکھیے، آپ ایک عام بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، حج کو جانے کا جو معاملہ ہے اب موجودہ دور میں، ایک دور ایسا تھا کہ وہاں حج کرنا آسان ہوتا تھا لیکن سواری بہت مشکل ہوتی تھی، کیونکہ لوگ اونٹوں پہ جاتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے اور سمندری راستوں سے کشتیوں کے ذریعے سے جاتے تھے، تو سفر قافل جو ہے مشکل ہوا کرتا تھا۔ تو راستوں میں جو نا کارواں سرائے ان لوگوں کو ملتے تھے تو اسٹے کرنا پڑتا تھا، وہاں ایک دن وہاں ایک رات رک کے جانا پڑتا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ اب ایک سہولت ہو گئی کہ جو ہے نا پلین کے ذریعے سے حج کو جو ہے نا جا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ کیا ہو گیا، پہلے وہاں پر اتنا کراؤڈ نہیں ہوتا تھا، اتنی پبلک نہیں ہوتی تھی، اب چونکہ سفر آسان ہو گیا تو وہاں پر پبلک زیادہ ہو گئی، اس لیے صحت مندی کے دور میں، اب موجودہ دور کے حج کے لحاظ سے، جس وقت ہم کو اگر بی پی شوگر کا اٹیک نہیں ہوا ہو اور کمر کا درد، عموماً جو ہے عمر گزرنے کے بعد جو انسان کے اندر جو تکلیفیں شروع ہوتی ہے، 50 سال کے بعد جو تکلیفیں عموماً شروع ہوتی ہے، ان تکلیفوں سے پہلے ہی جب اللہ نے ہمارے ہاتھ پیر مضبوط رکھے ہیں تو ہم کو یہ نیت کر لینا چاہیے کہ مجھے حج کو جانا ہے۔ اور کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے بھائی، اگر بندہ نیت کر لے کہ مجھے حج کو جانا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دیکھیے 4 لاکھ روپے ایک بندے کا خرچہ آ رہا ہے جانے آنے کا حکومت کی طرف سے، اگر وہ پرسنل جائے گا تو 6 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے بڑھ جائیں گے۔ 4 لاکھ روپے اس دور میں جو ہے نا ایک بندے کو خرچ کر کے جانا آنا کیا مشکل ہے، مجھے بتائیے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر نیت اگر پختہ ہو جائے، اچھی نیت کر لے تو 4 لاکھ ایک عام بندے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ بندہ کئی لاکھوں روپے جو ہے نا اپنی ذاتیات کے لیے خرچ کر سکتا ہے، کیونکہ حج آپ کو ایک زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، ایک ہی مرتبہ کرنا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی آپ کو 4 لاکھ روپے ہر سال لگاؤ بول رہے، آپ کو 4 لاکھ روپے ہر 3 سال 5 سال کو لگاؤ بول رہے، پھر جیسے جیسے سال بڑھیں گا ریٹاں بھی بڑھتے جائیں گے، کبھی 5 لگاؤ بول رہے، کبھی 6 لگاؤ بول رہے، اس طرح سال کو سال لگانا ہے۔ زندگی میں 5 بار ایک بندے کو کرنا ہے، زندگی میں 2 بار کرنا ہے، کم سے کم 2 بار بھی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ آپ کے اوپر حج فرض ہے، اس سے زائد کریں گے تو وہ نفل حج میں شمار ہوگا، ورنہ فرض حج تو آپ کے اوپر ایک ہی ہے، اور عمرہ سنت ہے، تو نیت سب سے زیادہ پہلے تو حج کی کرنا چاہیے۔ تو بہت سے لوگ خوش نصیب ہے الحمدللہ جن لوگوں نے یہ نیت کر لی اور نیت کو مضبوطی سے باندھ لیا، اور الحمدللہ کچھ قافلے یہاں سے حیدرآباد سے جو ہے وہاں پر مکے کے لیے جا بھی چکے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، برکت کی بات۔
اور آپ کو معلوم ہے ایک بار وہاں پر جا کے آنے کے بعد انسان کی زندگی میں کئی ایسی چیزیں تبدیل آتی ہے جس سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس سے عجیب و غریب قسم کے فیوز و برکات ملتے ہیں اور اس کی زندگی ایک الگ نہج پہ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، اس کے مطاف میں بیٹھنا، حرم کعبہ میں بیٹھنا، حضور کے پاس جا کے حضور کی زیارت کرنا، آپ کے قبر شریف کی زیارت کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور ایک مرتبہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے، جو دعائیں کی جاتی ہے وہ دعائیں قابل قبول ہوتی ہے، اور انسان وہ زندگی میں اس کا اثر محسوس کرتا ہے، کسی نہ کسی طرح محسوس کرتا ہے۔ تو کعبے کو جانے سے پہلے کعبے کے حوالے سے کچھ موٹی موٹی معلومات ہم کو حاصل کر لینا چاہیے، تاکہ وہاں جانے کے بعد ہم کو جب طواف کر رہے ہو تو ان معلومات کی وجہ سے، ورنہ کئی لوگ اس وقت جو ہے نا ماشاءاللہ سے حج کو جا رہے ہیں، لیکن کئی لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، بس دیکھا دیکھی احرام پہن لیا، دیکھا دیکھی طواف کر لیا، جی جس گھر کے اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں اس گھر کے بارے میں ہم کو معلومات نہیں ہے تو بہت تعجب کی بات ہے یہ۔ اس لیے ہم کو جو چیز بھی ہم کر رہے ہیں اس سے پہلے معلومات کر لینا چاہیے۔ روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کی معلومات، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کی معلومات، حج کر رہے ہیں تو حج کی معلومات۔ عموماً ہم جو چیز خریدتے بھی ہیں نا پہلے اس کے بارے میں 25 دن معلومات کرتے ہیں، پھر 26ویں دن اسے خریدتے ہیں، یا اس کے ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ خریدنے والا ہوں، میں ایک چیز خریدنے والا ہوں، میں یہاں انویسٹ کرنے والا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس طرح سے ہر چیز کی پہلے نالج لی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ اگر کوئی حج کو جا رہے ہیں، اگر ان کے پاس نالج نہیں ہے تو آپ ان کو نالج دیجئے، آپ ان کو بتائیے۔ کئی لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا، ارکان ایک کرنے کا ایک کرتے ہیں، حج پورا نہیں ہوتا وہ لوگوں کا، جی۔ اور جا کر وہاں پر کرنا کیا ہے، اتنی دور جب آپ اتنا پیسہ لگا کے گئے ہیں تو وہاں جا کے کرنا کیا ہے یہ بھی معلومات نہیں ہوتی، تو وہاں جاتے ہیں صرف جو نا ہوٹلیں ماشاءاللہ وہاں پر بڑی بڑی ہوٹلیں ہوتی ہے، ہر ہوٹل میں اے سی ہوتی ہے، باتھ روم میں بھی اے سی ہوتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی کار میں بھی اے سی ہوتی ہے، ہر جگہ اے سی کی دنیا ہے پوری وہاں پر۔ تو انسان جو ہے زیادہ آرام کرنے کو ترجیح دیتا ہے اے سی میں رہنے کو، جبکہ وہاں جا کے کرنا کیا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیسا رہنا ہے، یہ سب معلومات کرنا چاہیے۔ ہر بندے کو جو حج کی نیت خاص طور پہ کر چکا ہے اس کو آپ کو بھی معلوم کرنا چاہیے، کیونکہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ایسا بھی آئے گا کہ آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی بلائیں گا انشاءاللہ اپنے دربار میں، اور ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، ضرور ایک نہ ایک دن ضرور جائیں گے، اور جو جا رہے ہیں ان کو خاص طور پہ معلومات کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو مقدس گھر ہے جس کو آپ کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ جسے کہتے ہیں، اللہ کا کعبہ، اللہ کا گھر جسے آپ کہتے ہیں، یہ سب سے پہلے روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمینی دنیا پر کس طرح اتارا یہ پہلے آپ معلوم کر لیجئے، بعد میں اس کے بعد معلوم کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک بیسک بات یہ ہے، ساری کائنات میں یہ سائنٹیفکلی بھی بات پروف ہے کہ ساری کائنات میں احادیث کی دنیا میں آتا ہے کہ پانی ہی پانی تھا، پوری دنیا میں پانی تھا۔ جب اللہ نے کائنات کو وجود بخشا، زمین بنائی، آسمان بنایا، جب پورا یہ دنیا کا پورا ساز و سامان جب بن گیا اور زمین آسمان کی تخلیق جب مکمل ہو گئی تو زمین پر پورا پانی ہی پانی تھا، ہر طرف پانی تھا، جدھر دیکھو، کیونکہ انسان کوئی نہیں تھا زمین کے اوپر، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اور آج بھی اگر آپ جو ہے نا آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے پڑھیں گے تو 75% دنیا میں آج بھی پانی ہے، کیونکہ بڑے بڑے جو ہے نا تالاب، بڑے بڑے جھیل، بڑے بڑے بحر روم کو دیکھ لو آپ، اور ادھر کی کنٹریز کے بڑے بڑے تالابوں کو دیکھیں۔ یہاں ہمارے ہندوستان میں گوداوری کھنی جو ہے، یا سری سیلم ڈیم ہے، جی ناگرجنا ساگر ہے، یا آپ جو ہے جمنا گنگا ہے، آپ ادھر جائیں گے تو بڑے بڑے تالاب آپ کو نظر آئیں گے، بڑی بڑی تالاب۔ اور باہر کی دنیا میں تو آسٹریلیا میں، باہر کی دنیا میں تو اور بڑے بڑے سمندر ہیں، اور بڑے بڑے سمندر، امیزون جو بہت بڑا جنگل ہے وہاں بھی بہت بڑے بڑے سمندر ہیں۔ تو آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پانی ہی پانی ہے۔ تو سب سے پہلے جہاں کا پانی جھاگ بن کے سوکھا، سب سے پہلے جہاں کا پانی جھاگ بنا، جھاگ بن کے جہاں کا پانی سوکھا، وہ کعبۃ اللہ کی جہاں زمین ہے نا وہاں کا پانی سب سے پہلے سوکھا تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جہاں اب کعبۃ اللہ کی جو زمین ہے فی الوقت ابھی جہاں کعبے کی دیواریں کھڑی ہوئی ہے نا، وہ پانی سب سے پہلے وہاں کا پانی سوکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے تھے کہ مولا میں جنت میں رہ کے جو عبادت کرتا تھا، اور میں وہاں پر جو تیرے قرب میں رہا کرتا تھا، وہاں پر ملائکہ کی تسبیح سنتا تھا میں، اور وہاں بیت المعمور تھا ساتوں آسمانوں کے پر، میرے مولا یہ زمین پہ یہ تو سہولت مجھے نہیں ملے گی، کیا میں ان برکتوں سے محروم رہ جاؤں گا؟
کیا میں ان سعادتوں سے محروم رہ جاؤں گا؟ اللہ نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تم ایسا کرو جنت سے ایک کیمپ لے کے جاؤ، ایک خیمہ لے کے جاؤ، اس خیمہ لے جا کر وہاں زمین پہ جہاں پر ہم نے پانی کو سکایا ہے وہاں خیمہ رکھ دینا، اور ایک پتھر بھی اللہ نے ان کو دے دیا تھا، 2 پتھر دیے تھے اللہ نے ان کو، یہ 2 پتھر بھی اپنے ساتھ لے کے جانا، بعض روایتوں میں 1 پتھر کہا، ساتھ میں لے کے جانا، اس کو وہاں رکھ کے اس کو ٹیک لگا کے بیٹھنا سکون سے اور ہمارا ذکر کرنا۔ تو تم زمین پہ بیٹھ کر اس خیمے میں بیٹھ کر اگر تم ہمارا ذکر کرو گے تو تم کو وہی لذت آئے گی جو جنت میں آیا کرتی تھی۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ وہی لذت تم کو آئے گی، وہی سرور، وہی مزہ تم کو آئے گا جو جنت میں تم کو آتا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت جبرائیل نے رہنمائی کی حضرت آدم علیہ السلام کی، ان کو لاتے جہاں پر جھاگ سوکھا ہوا تھا، پانی سوکھا ہوا تھا، وہاں پر ان کو بتایا کہ جو نا یہ دیکھو آپ، یہ جگہ ہے آپ کی۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ پانی سوکھتا گیا، جھاگ بنتا گیا، اوپر اڑتا گیا، پانی سوکھتا گیا، اس طرح زمین پھیلتی گئی، اتنی پھیلی زمین، اتنی پھیلی کہ اب پانی پورا سمندروں کے حوالے ہو گیا، اب ایک زمین جو نا اوپر آ گئی پوری۔ یہ جو زمین دکھ رہی ہے نا آپ کو، یہ اصلی والی زمین ہے، ورنہ اس کے اوپر پانی تھا، اللہ نے سکھا دیا اس پانی، پھر تالابوں کے حوالے کونے کونے میں وہ لوگوں کو کر دیے، اب وہ پانی چلا گیا، اب پورا کیا ہو گیا؟ زمین رہ گئی پوری۔ اب وہاں پر جہاں کی زمین سب سے پہلے سوکھی تھی وہاں خیمہ لگایا گیا، وہاں پتھر گاڑا گیا، اس میں بیٹھ کے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کا ذکر، وہ ہے سب سے اللہ کا پہلا گھر۔ یہ ہے کعبے کی بیسیکلی ہسٹری میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اور بھی طریقوں سے روایتیں آئی ہیں۔ یہ ہے سب سے پہلے جہاں اللہ کا گھر بنا، اور آپ کو معلوم ہے عموماً گھر بنانے سے پہلے، خیمے گاڑنے سے پہلے نیچے پہلے بیس ڈالا جاتا ہے، اندر پہلے کھودا جاتا ہے۔ جیسا کہ گھر بنتے ہیں تو کرین لا کے پہلے اندر کھودتے ہیں، پھر اس میں بیسمنٹ بھرتے ہیں، پتھر گارے وغیرہ سب بھر کے جو ہے نا وہاں سے پلر اٹھا کے جو ہے نا پھر گھر چھت بنایا جاتا۔ تو وہ کیسے جو ہے نا اس کی باؤنڈری کیسے ڈالی گئی، یعنی اس کا اندر کا جو ہے نا بیس کیسے کھودا گیا، تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر مارا، آپ نے جہاں کعبے کی زمین تھی نا وہاں پر آپ نے اپنا پر مارا تو اندر جگہ کھودی گئی، پھر وہاں فرشتے بڑے بڑے پہاڑوں کے ٹکڑے لا کے اس میں بھرتے گئے، کوہ جو ہے نا بڑے بڑے کوہ ابو قبیس ہے، وہ بڑا کوہ ہرا ہے، بڑے بڑے وہاں کے جو پہاڑ تھے نا وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے پتھریں لائے، اور فرشتوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی بڑے بڑے پتھر لا کے ان گڑھوں کے اندر بھرتے گئے۔ جس طرح کرین کھود کے جو نا اندر سے بیسمنٹ اٹھاتے نا، اسی طرح اس کا بیسمنٹ اٹھایا گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کیا کرے، خیمے کے بجائے پھر جو نا پتھر سے، مٹی سے جو نا تھوڑے تھوڑے کر کے پتھر لگا کے ایک چوکونی گھر بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سب سے پہلے کعبے کی تعمیر کرنے والے، اس کا کنسٹرکشن کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ وہ انہوں نے اپنے حساب سے پتھر لگا کے ایک دیواریں اٹھائی۔ بعض روایتوں میں آیا کہ 40 ہاتھ لمبی دیوار تھی، کچھ مختلف روایتیں ہیں، الگ الگ روایتیں۔ حضرت آدم اب اس میں بیٹھ کے وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، وہیں ذکر کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس زمین کو حرم کی زمین بنایا تھا تو اس جگہ پر اللہ نے بہت سی برکتیں رکھی، بہت سی رحمتیں رکھی تھی۔ اور اب جبکہ معلوم ہے آپ کو جہاں کعبۃ اللہ وہ سعودی عربیہ میں ہے، وہاں پر ہریالی نہیں نکلتی، کچھ ایریا ایسے ہیں جہاں پر ہریالی نکلتی ہے، وہاں پر ویجیٹیبلز نکلتے ہیں، فروٹس نکلتے ہوں گے، کچھ وہ چنندہ ایریا، ورنہ میکسیمم سعودی عربیہ میں آپ کو ہریالی نہیں ملے گی، آپ کو صرف سوائے کھجور کے جھاڑوں کے، پپائی کا جھاڑ، تربوز کا جھاڑ، انگور کا جھاڑ، یہ جھاڑا وڑا نہیں ملتے وہاں پر آپ کو، سوائے اگر ملیں گا تو آپ کو کھجور کا جھاڑ ملیں گا، کیونکہ کھجور کو جھاڑ کو جو نا پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، باقی کے ہر جھاڑ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور الٹا کھجور کے جھاڑ کو اگر پانی مل گیا تو کھجور سڑ جاتا۔ اس کی الگ اللہ نے خلقت بنائی ہے، وہ دھوپ سے ہی پلتا ہے، دھوپ سے ہی بڑا ہوتا ہے، دھوپ سے ہی جو نا میٹھے شیریں جو نا کھجور نکلتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے، اس کو پانی وانی کچھ نہیں ملتا اس کو۔ باقی کے جھاڑوں کو بغیر پانی کی زندگی نہیں ہے، مگر وہ جھاڑ کو بغیر پانی کی زندگی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بہرحال اللہ نے اس مقام کو بڑا مبارک مکان بنایا، وہیں بیٹھ کے جو ہے نا حضرت آدم اور آپ کی اولاد نمازیں پڑھتی تھی، ان کے زمانے کے لحاظ سے کہ نمازیں پڑھتی تھی، عبادات کرتی تھی، وہیں پر جو نا لوگ آتے تھے عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک زمانہ آیا، حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، حضرت نوح علیہ السلام بھی وہیں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، مگر طوفان آیا، طوفان نوح آیا۔ جب طوفان نوح آیا تو طوفان نوح پر کیا ہوا، جیسے طوفان وہ آگے بڑھ رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی چوکونی جو دیوار تھی
اب چونکہ عام گھروں کی طرح اگر وہ بھی طوفان میں بہہ کے چلے جائے تو پھر اللہ کی گھر کی عظمت برقرار نہیں رہتی. وہ دوسروں کے گھر تھے جو پانی میں بہہ کے چلے گئے, طوفانوں میں بہہ کے چلے گئے, مگر یہ اللہ کا گھر تھا. اس کی اسپیشلٹی ہوتی ہے ایک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کی 4 کونی دیواروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا. طوفان نو آیا تو اس 4 کونی دیوار کو اللہ نے آسمان پہ اپنے گھر کی حفاظت کی. شروع سے اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, جب سے وہ گھر کو بنایا گیا تب سے حفاظت کرتا ہے. پھر جب ابرہہ بادشاہ یمن کا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا, وہ جب ہاتھیوں کو لے کے جب کعبۃ اللہ کو معاذ اللہ شہید کرنے آ رہا تھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارسل علیہم طیرا ابابیل, تو اللہ نے ان کے سروں پر پرندے کو بھیجا تھا کہ جو پرندے ان کے سروں پر ایک گولی کی طرح, بندوق کی گولی کی طرح جو نا ان کے سروں پر وہ چھید کر اور وہ مر جاتے تھے. اس طرح ابرہہ کا پورا قافلہ مر گیا. تو اللہ نے شروع سے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے, چونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. بھائی جو جس کا گھر ہوگا نا وہ گھر کی وہ حفاظت کرے گا. آپ کے گھر کی آپ حفاظت کرتے ہیں, آپ کے گھر کی آپ حفاظت, میرے گھر کی میں حفاظت کرتا ہوں. وہ اللہ کا گھر ہے اور یہ بھی اللہ کا گھر ہے. اور آپ کو معلوم ہے جو اس کے گھر میں خدمت کرتا ہے یا جو اس کے گھر میں روشنی لگاتا ہے, اللہ اس کے گھر کو روشن کر دیتا ہے. کیونکہ جس کے گھر میں آپ جو خدمت کریں گے وہ صاحب گھر والا آپ کو کچھ نہ کچھ دے گا. آپ کسی گھر کو جا کے جو نا استرکاری کریں گے تو انہیں آپ کو مزدوری دے گا. آپ اللہ کے گھر میں استرکاری کریں گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا. آپ اللہ کے گھر میں ہوا کا انتظام کیجئے, اللہ آپ کی زندگی خوش رکھے گا. آپ اللہ کے گھر میں روشنی کا انتظام کریے, اللہ آپ کی زندگی روشن کرے گا. آپ یہاں پتھر لگائیے, یا گارے لگائیے, یا سیمنٹ لگائیے, یا گیٹ لگائیے, یا اے سی لگائیے, یا قالین بچھائیے, جی یہاں کے انتظامات کو سنبھالیے, اللہ آپ کی زندگی کو بھلا کرے گا. کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. جو اللہ کی گھر کی خدمت کرتا ہے, آپ کو معلوم ہے اللہ کے گھر سے ایک گرا ہوا کچرے کا ٹکڑا یہاں سے نکال کر باہر پھینکنا گویا کہ جنت کی حور کا مہر ادا کرنے کے برابر ہے. جنت میں جو حور ہوتے ہیں نا, جو مسلمانوں کے نکاح میں آنے والے ہیں, ان کا جو مہر ادا کرنا ہوتا ہے نا, اگر کوئی بندہ مسجد سے کچرا نکال کے باہر پھینکتا ہے تو گویا کہ وہ جنت میں اس کی ہونے والی بیوی یعنی حور, اس کا مہر ادا کیا اس نے. اتنی فضیلت اللہ کے گھر کی بتائی گئی. اور اللہ شروع سے اپنے گھر کی حفاظت کرتا. تو اللہ نے 4 دیواروں کو آسمانوں پہ اٹھا لیا, اس کی باؤنڈری, اس کی عمارت کو اللہ نے آسمان. پھر طوفان نو آیا. طوفان نو آیا تو سارا سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا, پوری دنیا جو نا ختم ہو گئی, ڈوب گئی پوری دنیا. پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ پھر سمندر تھما, بارش تھمی, طوفان تھما. پھر وقت گزرا, صدیاں گزری, کہیں گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے. پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اولاد نہیں ہوئی تو 90 سال کے بعد ان کو اولاد ہوئی. پھر دیکھیے اللہ تبارک نے کیسا سیٹ اپ کیا. دیکھیے پھر وہ قوم کہیں اور جا کے آباد ہو گئی. پھر نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ انبیاء آئے وہ کہیں اور جا کے دنیا میں آباد ہوئے. پھر یہ ادھر جو مکہ تھا نا وہ ویران ہو گیا تھا پورا. اس کے بعد اللہ نے کیسی حکمت دیکھی, آپ کیسے جو نا کام دیکھیے. پھر حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی کوئی اور کنٹری میں رہتے تھے, مکے میں نہیں رہتے, کوئی اور کنٹری میں رہتے تھے. پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ ارشاد فرمایا اور آپ کو حکم بھی دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو لے جا کر ایک غیر ذی زرع مقام پہ چھوڑ کر آؤ. یعنی غیر ذی زرع ایک ایسا مقام جہاں ایگریکلچر کوئی سیکشن نہ ہو, جہاں ہمیشہ جو ہے نا پہاڑ نکلتے ہو, کہیں بارش بہت کم ہوتی ہو, پتھریلی زمین ہو, نوکیلے پتھر جہاں نکلتے ہو, وہاں لے جا کے اپنی بیوی کو چھوڑا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور معصوم بچے حضرت اسماعیل کو لے جا کر وہاں چھوڑے جہاں آج کنواں ہے, زمزم کا جو کنواں, وہاں چھوڑے. اب آج آپ اگر سعودی عربیہ جائیں گے تو ریاض ہے, دمام ہے, وہاں کے جتنے اسٹیٹس ہیں, وہاں کے جتنے سٹیز ہیں, اگر اس سٹیز اور اسٹیٹس کو چھوڑ کر اگر آپ تھوڑی کلومیٹر 10-15 کلومیٹر سمجھو آپ اگر آپ دور چلے جائیں گے تو آپ کو پورا ریگستان نظر آئے گا. آپ پہاڑ نظر آئیں گے, شدت کی گرمی نظر آئیں گی. اور چونکہ ہم انڈین لوگ ہیں, حیدرآبادی لوگ ہیں, ہمارا مزاج میں نزاکت ہے, ہم اس دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم جب الحمدللہ جب آپ کی دعا سے جب میں گیا تھا عمرہ کرنے کے لیے, جب گیا تھا تو اندر حرم میں اے سی ہوتی ہے, حرم کے باہر گرمی ہوتی ہے. تو باہر نکلے تو گرمی لگتی ہے سر کو, اندر گئے تو سردی لگتی ہے. تو گرم سرد دونوں کی وجہ سے جو نا ہیڈیک شروع ہو جاتا. اتنی شدت کی وہاں پر گرمی ہوتی. وہاں صبح 7 بجے جو دھوپ نکلتی نا, یا دن میں دوپہر میں 2 بجے بھی دھوپ نہیں رہتی. اب پریزنٹ جو نا فی الوقت آج کی جو ہے, کل کا جو رپورٹ ہے 44 ڈگری ابھی وہاں چل رہی ہے. ابھی جو پریزنٹ ہے وہاں 44 ڈگری چل رہی ہے.
تو جو ہے نا اتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے. تو آپ اگر تھوڑا سٹی کے باہر چلے جائیں تو پورے ریگستان آپ کو نظر آئیں گے. اگر آپ چونکہ اگر وہاں جانا نہیں ہوا تو آپ یوٹیوب کی دنیا میں تو ہر کچھ دیکھ سکتے ہیں, ویکیپیڈیا کے گوگل پہ جا کے فوٹوز دیکھیے. اگر آپ کو جنگل ہی جنگل نظر, یعنی جو نا پہاڑ نظر آئیں گے, آپ ریگستان, ریتی مٹی وہی آپ کو نظر آئے گی. تو ذرا سوچئے اس دور میں اگر ہم وہاں چلے گئے, ٹیکنالوجی کی دور میں, اگر ساتھ میں ہمارے پانی کا باٹل نہ ہو, یا ہمارے کار میں اگر اے سی نہ ہو, یا ہمارے پاس اگر کار نہ ہو, یا ہمارے پاس کوئی بھی جو نا استعمال کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا فون نہ ہو, تو ان ریگستانوں میں جا کے کتنا پریشان ہو جائیں. میں آپ کو سعودی عرب کی بہت دور کی بات بول رہا ہوں. آپ یہاں سے صرف راجستھان چلے جائیے, راجستھان میں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو درگاہ ہے, وہاں سے آپ سیدھا جیسلمیٹ چلے جائیے. وہاں پر آپ جیسلمیٹ کے اور اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کو پورا ریگستان ملے گا. پھر جو پاکستان کا جو بارڈر لگتا ہے نا, وہ پورا آپ کو ریگستان, جیسلمیٹ کے آگے آپ کو پورا ریگستان ملے گا. وہاں جا کے نہیں رہ سکتے اپن. سعودی کی تو بہت دور کی بات بول رہا ہوں, یا انڈیا کی بات بول رہا ہوں. وہاں جا کے آپ نہیں اسٹے نہیں کر سکتے, وقت نہیں گزار سکتے پانی کے بغیر. تو ذرا سوچئے کس طرح حضرت ہاجرہ ایک عورت ذات ہے, صنف نازک ہے. ان عورتوں کو اے سی میں رکھو تو رکھا نہیں جاتا بھائی, عورت کی ذات ہی ایسی ذات ہے, ان کے اندر طبیعت میں نزاکت ہوتی ہے, نازک پنا ہوتا ہے. مگر کیا وہ بندی تھی حضرت ہاجرہ, کیسی بیوی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی, وہ کیسی ماں تھی حضرت اسماعیل کی. پتہ نہیں اللہ نے کیسے ان کے اندر حرارت ایمانی کو رکھ دیا تھا. وہ اپنے شوہر پر بغیر چورو چرا لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیے, پتھریلی زمین پہ چھوڑے. واپس جب جا رہے تھے تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے, تو پلٹ کے جو نا بیوی بولنے لگی, میرے سرتاج, یا نہ آپ ہے نہ انسان ہے, نہ پانی ہے نہ انسان ہے, نہ چرند ہے. اور آپ کو معلوم ہے جس جگہ پر پانی ہوتی ہے وہاں پر پرندوں کا بسیرا ہوتا ہے. سب سے پہلے کسی سٹی کو پرندے بساتے, معلوم ہے آپ کو, اس کے بعد اس کو انسان بساتے ہیں. کیونکہ پرندے وہاں بستے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے. اگر پانی نہیں ہے تو پرندے نہیں آتے. جب پرندے ہی نہیں جاتے, جانور نہیں جاتے, تو انسان کیوں جا کے بسیں گا وہاں پر؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو سب سے پہلے پانی ہونا, انسان کی ضرورت پانی پہ ٹکی ہوئی ہے. اگر پانی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. انسان بغیر کھائے رہ سکتا ہے, لیکن بغیر پیے نہیں رہ سکتا. پانی کے بغیر انسان حلق سوکھ کے مر جائے گا, لن سوکھ جائیں گے, سب سوکھ کے مر جائیں گے. پانی بہت ضروری ہے. تو وہاں پر نہ پانی تھا, نہ انسان تھا, نہ انسان کی ذات تھی. انسان تو انسان, نہ جانور تک نہیں تھا وہاں پر. تھوڑی دیر کے لیے واقعہ سن لینا نارمل کامن بات ہے, لیکن امیجن کرنا بہت بڑی بات ہے. آپ ذرا سوچئے, امیجن کر کے ذرا سوچئے. اس مسجد کی ہی بات کرتا ہوں میں. 10 منٹ کے لیے پورے فین بند کر دیجئے, باہر پورا پیک کر دیجئے, اور اپن آدھا گھنٹہ بیٹھ کے گزاریں گے اس کے اندر. کتنی دیر کون صبر کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیے کیسی ہماری وحشت ہوتی اگر باہر ہوا نہیں جائے, باہر کے اندر نہیں آئے, ہماری حالت کیا ہوتی. تھوڑا امیجن کر کے سوچیے آپ. ابھی کوئی دور کی بات نہیں ہے, 4 دن پہلے کتنی شدت کی دھوپ تھی, اور دھوپ کی وجہ سے کتنے لوگ مر گئے, لو کی وجہ سے, وہ بھی ہم نے دیکھا. ان سارے واقعات کو, نظریات کو ہم سامنے رکھ کر حضرت ہاجرہ کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں. ایک عورت ذات ہے, ساتھ میں ایک معصوم بچہ ہے, ایک چھوٹا بچہ. اب بتائیے آپ, اس جگہ پر چونکہ وہاں اللہ کا گھر تھا, وہ اللہ کو معلوم تھا, اللہ اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتا تھا, اللہ اپنی زمین کو آباد کرنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ لوگ میرے گھر کو آئے اور اس شہر امن والا شہر بنے. یہاں پر دور دراز سے لوگ آئے, من فج عمیق, دبلی اونٹنیوں پر, موٹی اونٹنیوں پر, پیدل یا سمندر کے راستے سے, ہواؤں میں اڑ کے, جس طرح بھی چاہے لوگ میرے گھر کو آئے, یہ میرا شہر آباد ہو, میرا گھر آباد ہو. یہ اللہ نے یہ اپنے ارادے میں فرما لیا تھا, ارادہ فرما لیا تھا. اس لیے سب سے پہلے وہاں حضرت ہاجرہ کو بھیجا گیا. حضرت ابراہیم چھوڑ کے جب جا رہے تھے, ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے اور میرے بچے کو؟ اور وہ بچہ جو 90 سال کے بعد پیدا ہوا, 10 سال کے بعد پیدا ہوا, تو محبت کا انداز کیا ہوتا ہے جی. 20 سال کے پیدا ہوا تو محبت کا انداز, 50 سال کے بعد تو امید ہی ٹوٹ جاتی ہے کہ کوئی اولاد ہوں گی, لیکن 90 سال کے بعد پیدا ہوتا نا, کہ ذرا سوچیے آپ کتنی بڑی بات ہے. اگر ہمارے پاس اگر 1 سال کے بعد بھی پیدا ہوا تو اس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اس کے خاطر ساروں کے کلیجے چیر دیں. ہمارے پاس یہ حال ہے. 90 سال کے بعد پیدا ہونا, وہ بھی بڑھاپے میں. 92 ایئرس غالباً تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اس دور میں ان کو بیٹا ہوا, وہ معصوم بچہ, وہ تپتی ہوئی دھوپ, وہ وہاں کا ریگستان, وہاں کی نوکیلی زمین, وہاں پانی نہیں, کچھ نہیں, تھوڑا توشہ تھا, ٹفن تھا تھوڑا, وہ لے جا کے چھوڑ دیے. پلٹ کے نہیں دیکھ رہے تھے. پوچھے آپ کہاں چھوڑے جا رہے ہیں ہمیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کے نہیں دیکھ رہے. پھر آپ نے بولے ارے یہ جنگل میں آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر وہ پلٹ کے نہیں دیکھے. کیا اللہ کا حکم ہے اس طرح آپ ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو وہ پلٹے, پلٹ کے بولے جی ہاں اللہ کا حکم ہے. تو پھر حضرت ہاجرہ نے اپنے جوش ایمانی سے جواب دیا, ہاں میرے سرتاج, اگر مولا کا حکم ہے تو بے فکر جائیے, جس نے چھوڑا ہے وہی ہماری حفاظت کرے گا.
جو چھوڑا ہے نا وہی ہماری بات کرے گا. اگر اس کا حکم ہے تو آپ بے فکر جائیے, مجھے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. چونکہ ماں تھی, ایک ماں کی ایک ممتا ہوتی ہے, اپنی ایک ممتا ہے. وہ انشاءاللہ اسٹوری کیا ہے وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ میں آپ کو سناؤں گا. آج میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ خاص طور کعبۃ اللہ کا بتا رہا ہوں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کے واپس آئے, تب تک حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا, حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا, ابراہیم ہمارے گھر کی پھر تعمیر کرو, کیونکہ نشانات پورے اندر دب گئے تھے, دکھ رہے نہیں تھے نشانات کعبۃ اللہ. طوفان نوح جو آیا تھا نا اس کے بعد پھر عمارت آئی نہیں, پھر وہ نشانات پورے جو نا چھپ گئے تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا, یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے لگے, مولانا میں کیسے پہچانوں کہ تیرا گھر کہاں ہے, میں تو پورے مکے میں ہوں, یہاں پر سعودی میں, مکے میں جو نا اب جو سعودی, اس کو سعودی کہتے ہیں, میں یہاں ہوں, مجھے پہچانوں کیسے کہ تیرا گھر کہاں. بولے ابراہیم ہم نے اس کا انتظام کر دیا ہے. حضرت جبرائیل کو حکم دیا, جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے ایک ابر کا ٹکڑا لائے, آسمان سے ایک ابر کا ٹکڑا لائے. ٹکڑا لا کر وہ ٹکڑے کا ابر کا حصہ, چھاؤں کا حصہ جتنی دور پڑتا تھا, حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ اس چھاؤں والی ایریا کو کھودے. تو باپ بیٹے دونوں نے مل کر اس جگہ کو کھودا. سب سے پہلے کھودنے پر حضرت آدم کے پیریڈ میں جو بے سیمنٹ ڈالی گئی تھی وہ نشانات نظر آنے لگے. اندر کی جو بے سیمنٹ کے نشانات تھے وہ باہر آ گئے. تو انہوں نے شکرانہ ادا کیا. اب اسی بے سیمنٹ کے اوپر پھر وہ پتھر لگا کر جو نا دونوں باپ بیٹے تعمیر کرتے گئے. چونکہ اب دیوار بڑی کرنا ہے تو اس زمانے میں کرین تو نہیں تھا, اور سیڑھی کا بھی کوئی جو ہے نا اس دور میں جو نا خیال نہیں تھا. تو آپ نے کیا کیا, اپنے بیٹے کو حکم دیا, کہا بیٹے ایسا کرو تم پہاڑ پہ جا کر ایک پتھر لاؤ, اچھا بڑا والا پتھر لاؤ, اس پتھر پہ میں کھڑے ہو کے میں جو نا عمارت بناؤں گا, اللہ کے گھر کو تعمیر کریں گے. حضرت اسماعیل ہٹے کٹے ہو گئے تھے, جوان ہو گئے تھے. حضرت اسماعیل کے ہاتھوں کعبے کی تعمیر کرنا تھا, اس لیے بچپن میں ان کو پہلے اس زمین پہ بھیجا گیا. یہ دیکھیے نا اللہ کی کیسی مرضی ہے. پہلے بچپن میں, لڑکپن میں چھوٹے بچے تھے تو جب وہاں گئے, اب بڑے ہو کر خود اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, اپنے والد کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں. تو پھر وہ گئے پتھر لانے کے لیے, تو ان کو رستے میں حضرت جبرائیل ملے. بولا اسماعیل کہاں جا رہے ہو, کہا بابا جان نے حکم دیا کہ پتھر لائیں. تو حضرت جبرائیل کہنے لگے آپ کو پتھر لانے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو ایک جگہ پہ لے کے چلتا ہوں, میرے ساتھ چلیے. ایک پہاڑ کے دامن میں گئے, دونوں مل کر حضرت جبرائیل لے کے گئے. دیکھو وہاں پر جو دو پتھر ہے, ان دو پتھروں کو آپ اٹھائیے. حضرت اسماعیل پوچھنے لگے کہ یہ دو پتھر کون سے؟ بولے یہ دو پتھر جنت سے آئے تھے. اب اپنے بابا کو کہنا کہ ایک پتھر کو کعبے کی دیوار میں لگا دے, اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ حجر اسود ہے. وہ کیا ہے, وہ حجر اسود, اس کو کعبے کی دیوار میں لگا دینا. اور دوسرا والا جو پتھر ہے وہ اپنے بابا کے پیر کے نیچے رکھنا. تو حضرت اسماعیل نے کہا ٹھیک ہے, آپ جیسے بولیں گے ویسے کرو. پھر وہ دو پتھر لے کے گئے. لے جانے کے بعد اپنے والد سے کہا کہ ایسی بات ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ایسے ہی کریں گے. تو وہ ایک پتھر لگا دیا. جس وقت وہ پتھر آسمان سے آیا تھا نا, وہ برف جتنا وائٹ ہوتا نا اس سے بھی زیادہ وائٹ تھا. وہ برف کے جتنا وائٹ تھا, سفید تھا, دودھ کے جیسا سفید تھا وہ. پھر وہ بعد میں کالا کیوں ہوا؟ پھر بعد میں پھر وہ پتھر ایک جو پتھر آیا تھا اس پتھر کا کیا کیا گیا؟ ایک پتھر کو تو کعبے کی دیوار میں لگایا گیا, پھر ایک جو ساتھ میں جو پتھر تھا اس پتھر کا کیا کیا گیا؟ پھر بعد میں اور جو نا کعبے کی تعمیر کیسے ہوئی, زندگی باقی رہے تو آنے والے جمعہ میں بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس مجلس کو, ہمارے اس بیان کرنے کو قبول فرما. جو لوگ حج کو جا رہے ہیں میرے مولا, ان کی اس خدمت کو قبول فرما, ان کے آنے جانے کو قبول فرما. ہم کو بھی آئندہ سال حج کرنے کی توفیق عنایت فرما. وما علینا الا البلاغ.